لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھنا. معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، عزیزان محترم، مسلسل ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، عزاداریاں ہو رہی ہیں، مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور ہمارا کام بھی بے شک یہی ہے، کیونکہ ہم اس کے کیے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، اس کے انجام دیے بغیر جی ہی نہیں سکتے. وقت وہ آیا تھا، حالات سنگین ہوئے تھے، غور کریے گا، حالات سنگین ہوئے تھے، مگر پھر بھی خدا کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے ذکر اہل بیت کیا تھا. آیا تھا وقت، حالات سنگین تھے، امید نہیں تھی، پھر بھی ذکر اہل بیت ہوا تھا. کیسے؟ عزیزان محترم، آپ سب نے دیکھا، بچے بچے کو یاد ہوگا نام، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں 2021 کا سب سے زیادہ یاد کیا جانے والا اور لیا جانے والا نام کورونا ہوگا، ہے نا؟ وبا آئی، ساری کائنات میں، پوری دنیا میں آفت مچی ہوئی. کب آئی تھی یہ؟ رمضان سے کچھ پہلے شاید آئی تھی، رمضان سے کچھ پہلے آئی تھی، اس سال، پچھلے سال کی بات بتاؤں جب آئی تھی، اس وقت وبا آئی، ساری کائنات میں وبا پھیلی ہوئی. سنیے عزیزان محترم، ہر انسان پریشان ہے بیماریوں کی وجہ سے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، عبادتوں میں، تلاوتوں میں، ذکر خدا میں گزر گیا. انسان کیا سوچ رہا ہے؟ محرم کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. انسان عزادار سوچ کیا رہا ہے؟ محرم کیسے ہوگا؟ رجب کا مہینہ گزرا، شب برات گزار لی، رمضان گزار لیا، دل میں فقط ایک خیال ہے جو بے چین کیے ہوئے ہے، کیا ہے؟ محرم کیسے ہوگا، محرم کیسے کیا جائے گا. حتیٰ کہ عزیزان محترم، عید جیسی بڑی عظیم عید آئی، بڑا تہوار آیا، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں سادے لباس میں عید منائی، کسی کو فکر نہ ہوئی، سب نے کہا بے شک ٹھیک ہے. دل میں کیا خیال تھا؟ محرم کیسے ہوگا. دل میں ایک خیال تڑپا رہا تھا، محرم کیسے ہوگا. بقرعید آئی، گزار لی، کسی طریقے سے گزر گئی، دل کا خیال تڑپا رہا ہے، محرم کیسے ہوگا، محرم کیسے ہوگا، محرم کیسے ہوگا. ہم نے کہا اما بھائی اتنے بے چین کیوں ہو؟
اور یقیناً خدا کا خاص کرم ہے کہ ہم نے اس وبا کے دور میں بھی ذکر حسین علیہ السلام کو کیا، ذکر حسین کیا۔ عزیزان محترم، امام کا ذکر کیا، مجلسیں برپا ہوئی۔ حضرات آپ مسلسل مجلس حسین میں شرکت کریں۔ ماہ محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوا، میرے ساتھ رہیے گا۔ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، فرش عزا حسین بچھا دیے گئے، یہاں فرش عزا وہاں فرش عزا۔ عزیزان محترم، مرحوم علامہ عرفان حیدر جوادی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے سردار مولا حسین، اے میرے مولا، اے میرے سید، اے آقا مولا حسین، ساری کائنات میں اس لیے کہ کسی بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے، شہنشاہ کی حکومت ہوتی ہے تو ایک قریے کی ہوتی ہے، ایک ملک کی ہوتی ہے، لیکن ہائے میرے مولا کی حکومت، جس گھر میں دیکھو عزا خانہ حسین سجا ہوا ہے، فرش عزا بچھا ہوا ہے، ہر جگہ حسین کی حکومت ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین بیعت کرے، حسین نے ایک حکومت ٹکرائی، کائنات کی حکومت آئی۔ یقین جانے مجمع کے آخری پل تک ایک ایک شخص، ایک ایک بچہ آواز دے گا، مولوی صاحب نہیں معلوم، مولوی صاحب نہیں معلوم، مولوی صاحب نہیں پتا کب سے حسین پہ رو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کب سے حسین پہ گریا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم۔ نتیجے تک لانا چاہتا ہوں، غور کریں، اتنے دن سے کر رہے ہو، پتا نہیں ہے کب سے کر رہے ہو، کہا نہیں معلوم ہمیں، ہم کب سے حسین کی مجلس کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں نہیں معلوم، اپنی والدہ سے پوچھ لو، غور کریں، میرے ساتھ رہیں۔ تمہیں نہیں معلوم، والدہ سے پوچھو، والدہ کی بارگاہ میں گئے، والدہ گرامی اتنا بتائیں کہ میں مجلس کب سے کر رہا ہوں، میں حسین کا ذکر کب سے کر رہا ہوں، میں ماتم کب سے کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیں۔ والدہ ہر ایک حسین کی، ہر ایک عزادار کی ماں کا جواب۔ عزیزان محترم، والدہ گرامی اتنا بتائیں میں مجلس کب سے کر رہا ہوں، ماتم کب سے کر رہا ہوں، نوحہ کب سے پڑھ رہا ہوں، حسین پہ گریہ کب سے کر رہا ہوں۔ یقین جانے ماں کہے گی، اے بیٹا، اے بیٹا، اے بیٹا، تمہاری ولادت ہوئی تھی، پڑوس میں مجلس تھی، میں تمہیں فرش عزا پہ لے کے گئی تھی، تم نے دنیا بعد میں دیکھی، عزا خانہ پہلے۔ بیٹا کب سے کر رہے ہو، تم نے دنیا بعد میں دیکھی ہے، عزا خانہ حسین پہلے دیکھا ہے۔ غور کریں، تم نے دنیا بعد میں دیکھی ہے، عزا خانہ حسین پہلے دیکھا ہے، عزا خانہ حسین پہلے دیکھا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ہر ایک بچے کی فطرت ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے زبان میں کون سا نام آتا ہے، ماں کا نام آتا ہے، لیکن عزادار کی ماں ہم نے دیکھا ہے اکثر، کہا کہ بیٹا تمہاری ولادت ہوئی تھی، پڑوس میں مجلس تھی، لے کے گئے تھے، دنیا بعد میں دیکھی، عزا خانہ حسین پہلے دیکھا ہے۔ بیٹا تم نے ماں کہنا بعد میں سیکھا ہے یا حسین کہنا پہلے سیکھا؟ بیٹا تم نے ماں کہنا بعد میں سیکھا ہے یا حسین کہنا پہلے سیکھا، یا حسین کہنا پہلے سیکھا؟ سنیں عزیزان محترم، ایک ایک بچے تک آواز جائے، ہر ایک عزادار کی ماں کا جواب یہی ہوگا، ہر ایک عزادار کی والدہ کا جواب یہی ہوگا۔ دنیا بعد میں دیکھی، عزا خانہ پہلے دیکھا، ماں کہنا بعد میں سیکھا یا حسین کہنا پہلے سیکھ لیا؟ بیٹا بیٹا تم نے چلنا بعد میں سیکھا ہے، بیٹا تم نے چلنا بعد میں سیکھا ہے، ماتم کرنا پہلے سیکھا۔ تم نے چلنا بعد میں سیکھا ہے، ماتم کرنا پہلے سیکھا۔ نہیں، غلط جملہ ہے، چلنا بعد میں سیکھا، ماتم کرنا پہلے سیکھا۔ ہمارے یہاں ہمارے بچوں کو ماتم کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ ارے غور کریں، ہمارے یہاں ہمارے بچوں کو ماتم کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو خون میں ہوتی ہے۔ حسین کی محبت
محبت تو خون میں ہوتی ہے، یہ تو خود ہوتی ہے، حسین کی محبت تو خون میں ہوتی ہے، اور جو چیز خون میں ہو سکھائی نہیں جاتی۔ ہمارے یہاں بچوں کو ماتم کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمارے یہاں بچوں کو ماتم کرنا سکھایا نہیں جاتا، ماتم کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، ماں کہنا بعد میں سیکھا، یا حسین کہنا پہلے سیکھا، چلنا بعد میں سیکھا، ماتم کرنا پہلے سیکھا۔ ماتم کرنا سکھایا نہیں جاتا، کیوں؟ اس لیے نہیں سکھایا جاتا، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ ہم یا عباس کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں، بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے، ماتم کرتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شے کا زیادہ لٹا دیتا ہے۔ دولت ہی کہاں، ہم سکھاتے نہیں بچوں کو ماتم کا۔ خون میں ہوتی ہے، یہ خون میں عشق حسین ہوتا ہے، خون کی روانی میں عشق حسین۔ عزیزان محترم، یعنی کب سے کر رہے ہیں عزاداری؟ غور کریے گا، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کب سے کر رہے ہیں عزاداری؟ جب سے پیدا ہوئے تب سے کر رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے کر رہے ہیں۔ اچھا اتنے جب سے پیدا ہوئے تب سے کر رہے ہیں۔ کتنی عمر ہو گئی؟ مولوی صاحب 30 سال، 40 سال، 50 سال، 50 سال کے ہو گئے۔ جب سے پیدا ہوئے تب سے ماتم کر رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے حسین کا غم منا رہے ہیں۔ ایک بات بتائیں، دلوں پہ ہاتھ رکھیں، شہزادی کو حاضر و ناظر مان کے بتائیں، دلوں پہ ہاتھ رکھے، جب سے پیدا ہوئے تب سے کر رہے ہیں نا، 50 سال کا سن ہو گیا۔ کیا آپ نے حسین پہ رونے کا حق ادا کر لیا؟ ہائے ہائے، کیا آپ نے حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنے کا حق ادا کر لیا؟ ہر ایک فرد کہے گا مولانا نہیں، حق ادا نہیں کیا۔ کہا نہیں کیا مولانا، حق ادا نہیں کیا مولانا۔ جیتے جیتے روتے روتے مر بھی جائے نا، حسین کے غم میں آنسو بہاتے بہاتے آنکھ بند بھی ہو جائے، سانسیں تھم جائے نا، پھر بھی حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، حسین پہ گریہ کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے فوراً سوال کیا، ہم اتنے دن سے رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو، حق ادا نہیں کر پائے تو روتا کیوں ہو؟ حق ادا نہیں کر پائے تو روتے کیوں ہو؟ فوراً میرا ہاتھ تھام لیں گے اور کہیں گے مولوی صاحب انبیاء کو جانتے ہیں؟ کہا جی ہاں جانتے ہیں۔ کہا نام لیجئے، کہا آدم، کہا آگے بڑھیے، کہا نوح، کہا آگے بڑھیے، کہا ابراہیم، کہا نہیں، کہا اسماعیل، کہا نہیں، کہا موسیٰ، کہا نہیں، کہا عیسیٰ، کہا نہیں، کہا یعقوب، کہا نہیں، کہا یونس، کہا نہیں، کہا لوط، کہا نہیں، کہا یعقوب، کہا نہیں، کہا یونس، کہا نہیں، کہا یوسف، کہا ہاں یوسف۔ ٹھہر جاؤ، جناب یوسف علیہ السلام کا زمانہ غور کریں گے، مر بھی جائے نا، رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا زمانہ، بازار مصر، زمانہ یوسف۔ ہر انسان کو پتا ہے، قرآن میں خدا نے واقعہ لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے بہت تھے، جناب یوسف جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ بازار مصر، جناب یوسف علیہ السلام کا زمانہ، یوسف کو بازار میں لایا گیا اور اب جناب یوسف کو خریدنے والے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یوسف کو خریدنے والے آ رہے ہیں، بڑے سے بڑے عمرا، بڑے سے بڑے دولت مند، بڑے سے بڑے دولت مند عمرا، بڑے سے بڑے بادشاہ یوسف کو خریدنے کے لیے بازار مصر میں آنے والے۔ غور کریں، ایک نتیجہ
دینا چاہتا ہوں، یوسف کو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، جہاں یہ سارے دولت مند ہیں، اسی بھیڑ میں، اسی مجمع میں ایک بڑھیا ہے، ایک بڑھیا ہے کہ جو اپنے دامن میں تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، مثلاً ایک معمولی سی قیمت لے کر اسی مصر کے بازار میں جا رہی ہے۔ ایک جوان نے ہاتھ مارا اور روک کے کہا، بڑھیا کہاں جا رہی ہے؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ اور کریں، کہاں جا رہی ہے؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ کہا کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ یوسف کو خریدنے کون آ رہا ہے؟ کہا کون آ رہا ہے؟ کہا بڑے سے بڑے عمرا آ رہے ہیں، مصر کے بادشاہ آ رہے ہیں، بڑے سے بڑے دولت مند آ رہے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے۔ ارے تو اتنی چھوٹی سی قیمت لے کر یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہے؟ کیا پاگل ہو گئی ہے؟ کیا پاگل ہو گئی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، نادان، جوان تو ہے، میں ضعیف ہوں، پھر بھی سن، تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، پھر بھی سن، نادان میں نہیں ہوں، نادان تو ہے۔ خدا کی قسم غور کریں، نادان میں نہیں ہوں، نادان تو ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ میں اتنی تھوڑی سی قیمت میں یوسف کو خرید نہیں سکتی۔ کہا پھر کیوں جا رہی ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے اتنی تھوڑی سی قیمت میں یوسف کو خرید نہیں سکتی۔ کہا پھر بھی جا رہی ہے؟ کہا ہاں جا رہی ہوں۔ کہا کیوں جا رہی ہے؟ کہا اس لیے جا رہی ہوں کہ میں یہ قیمت لے کے جاؤں گی، کل جب یوسف کے خریداروں کا نام لکھا جائے گا، کل جب یوسف کے خریداروں کا نام لکھا جائے گا، بادشاہ مصر، یہ دولت مند، یہ دولت مند، یہ دولت مند، اسی بیچ میں ایک بڑھیا کا نام لکھا جائے گا کہ یہ بھی آئی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ ارے میں خریدنے نہیں جا رہی، اس لیے جا رہی ہوں کہ خریدار کی فہرست میں شمار ہو جاؤ۔ میں کہوں گا سیدنا مولانا حسین، آپ پہ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، جانتے ہیں حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے روتے ہیں، عزادار کی فہرست میں نہ۔ حسین، ہم آپ پہ گریہ کرتے ہیں، آپ پہ روتے ہیں، آپ پہ آنسو بہاتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم نہیں حق ادا کر سکتے۔ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں آپ کے غم میں کہ عزادار میں جب کل فہرست لکھی جائے گی تو ہمارا بھی نام شمار ہو جائے۔ عزیزوں، ہم مسلسل عزاداری حسین کر رہے ہیں، مجلس حسین کر رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم حسین پہ گریہ کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم حسین پہ گریہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو، حسین نے خود کہا کہ میں وہ شہید ہوں کہ جسے رولا رولا کے قتل کیا گیا، تو اس کا حق ہے کہ اس پہ رویا جائے، اس کا حق ہے کہ اس پہ آنسو بہایا جائے۔ عزیزوں، ہم ماتم کر رہے ہیں حسین کا، ہم حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، ٹھیک، لیکن میں مسلسل یہ بات کہتا ہوا چلا آ رہا ہوں، حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ حسین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تم میرے غم میں، بغور سنیے، اس پہ داد مت دیجئے گا، فقط سن لیجئے گا، میرا پوری مجلس کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ کے سماعتوں تک یہ ایک قول پہنچ گیا۔ مولا کا قول، مولا ارشاد فرماتے ہیں، میرے چاہنے والوں، اگر تم مجھ پہ رو رہے ہو نا، آنسو بہا رہے ہو، گریہ کر رہے ہو، روتے روتے اگر غش کھا جاؤ اور میرا مقصد پامال ہو جائے، وہ پورا نہ ہو تو یہ رونا بیکار ہے۔ روتے روتے غش کھا کے گر جاؤ لیکن میرا مقصد پامال ہو رہا ہو نا، تو یہ تمہارا رونا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد حسین کچھ اور تھا، حسین کا مقصد کچھ اور تھا۔ حسین کربلا میں کس لیے آئے تھے؟ ایسا نہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم حسین پہ روئیں، ہم حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں،
تو انہوں نے کہا قضا نہیں کر سکتے پھر بھی گریا کرتے ہیں، لیکن ایک حق تو ادا کر سکتے ہیں، کم سے کم جو حسین چاہتے تھے اس پہ تو عمل کر سکتے ہیں، جو حسین نے کہا تھا اس پہ تو عمل کر سکتے ہیں، جس چیز کے لیے حسین کربلا گئے تھے اس پہ تو عمل کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب اس طریقے سے جب گریہ کیا جائے گا، آنسو بہایا جائے گا، تب حسین کہیں گے یہ میرا عزادار، یہ میرا عزادار، یہ میرا عزادار۔ عزیزان محترم، فقط رو لینے کا نام عزاداری نہیں ہے، فقط گریہ کر لینے کا نام عزاداری نہیں ہے، مقصد حسین علیہ السلام کی بچا لینے کا نام اور اس کے بچائے رہے بچانے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد گریہ کرنے کا نام یہ ہے حسین پہ گریہ کرنا۔ حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں، حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں، حسین چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ہو تو مجھے شرمندگی نہ ہو، بلکہ میں خود فخر سے کہوں، میں خود فخر سے کہوں یہ میرا شیعہ، یہ میرا چاہنے والا، میں خود کہوں فخر سے۔ حسین جس کے لیے فخر سے کہا، عزیزان محترم، بس کردار بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب میں کمیاں ہیں، ضرور بالکل کمیاں ہیں، خدا سے توفیق مانگنی چاہے، پروردگار توفیق عطا کر کہ ہم اپنی کمیوں کو پورا کر سکیں۔ فقط رو لینے کا نام عزاداری نہیں عزیز، فقط رو لینے کا نام عزاداری۔ حسین نے کربلا تعمیر کی ہے، کیوں؟ حسین مدینہ نانا کا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اماں کی مزار چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینے میں تو رہ رہے ہیں، کربلا سے کوئی تعلق نہیں، صحرا ہے وہ تو صحرا ہے۔ کیا ضرورت تھی حسین کو جا کے بسا لینے کی؟ کیوں گئے بسانے کے لیے؟ حسین پتہ ہے جب نکل رہے تھے تو کیا کہا کہ میں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں نہ ہی فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ہی جنگ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے۔ حسین کا مقصد اصلاح تھا، عزیزوں، نانا کی امت میں اصلاح ہو جائے اس لیے نکل رہا ہوں۔ جب وہ اصلاح ہم تک پہنچے گی اور لگے گا حسین علیہ السلام کو میں نے جو اصلاح کی تھی وہ ابھی تک ثابت ہے، تب تو حسین سمجھیں گے کہ ہاں میرا مقصد پورا ہو رہا ہے، ہاں میرا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ حسین اسی لیے نکلے تھے، حسین اس لیے نکلے تھے میں کربلا میں جا کے شہید کر دیا جاؤں، پھر اس کے بعد میرے عزادار مجھ پہ روئیں اور گریہ کر کر کے خوب مجھ پہ آنسو بہائیں، گج کھا کے گر جائیں، پھر اس کے بعد محشر کا بازار ہو اور آ کے مجھ سے کہیں کہ مولا جنت دلائیے، جنت دلا دوں۔ کیا اس لیے جا رہا ہوں قتل ہونے؟ یہ وجہ قتل ہونے کی؟ عزیزوں غور کرنا چاہیے، ہم فقط یہ سن رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں اکبر کے سینے میں بچھی لگی، عباس کے بازو کاٹے گئے، علی اصغر کے گلے میں ننھے سے گلے میں 600 تیر لگا، زینب و ام کلثوم کی ردائیں چھینی گئی۔ فقط یہ ظاہر ہے، پس منظر دیکھیے، سوال کیجئے، پڑھنے والے جب پڑھ کے اترے نا تو ایک مرتبہ پوچھئے مولوی صاحب اکبر کے سینے میں برچی کیوں لگائی گئی تھی؟ علی اصغر کے گلے میں تیر کیوں لگایا گیا تھا؟ زینب کی ردائیں کیوں چھین لی گئی تھی؟ ارے حسین کو تیر کے لاشوں پہ کیوں معلق کر لیا گیا تھا؟ حسین کا لاشا تیروں پہ کیوں معلق تھا؟ جب ایک سوال یہ سارے سوالات کریں گے نا تو فقط ایک جواب بن کے آئے گا، کہا گا کیا؟ کہا دین باقی رہ جائے، اس لیے ہوا تھا، بقائے دین کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، ورنہ حسین وہ کریم لجام فرض پہ ہاتھ ڈال، کیا حسین کے پاس ہم جائیں گے سفارش کے لیے؟ کیا نہیں سفارش کر دیں گے؟ کرم دیکھیے حسین کا، اور لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہے اور نے، کوئی معمولی بات نہیں، لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنے والا ہو، لیکن وہ بھی آیا ہے معافی مانگنے پہ، حسین نے معاف کر دیا۔ عزیزوں، شب عاشور ہے اور اپنے خیمے میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، باہر نکل کے جناب حور کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، بڑی بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے سوال کیا، بابا کب سے دیکھ رہا ہوں بڑی اضطرابی کا عالم ہے، بابا بڑے بے چین ہیں آپ، آخر کیا وجہ ہے بابا؟ سکون سے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ حور نے جواب دیا، بیٹا ہمارے خیموں میں پانی موجود ہے، ارے ہم سیراب ہیں،
ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، ارے ہور کا بیٹا، ہور کا غلام ایک مرتبہ لشکر یزید سے نکلا، حسین کی جانب آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ عزیزو جانتے ہو ہور نے کیا کہا؟ اے بیٹا میں حسین کا گنہگار ہوں، ایسے حسین کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ ارے میرے ہاتھوں کو پسے پشت باندھو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ عزیزو ہور چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا بیٹا ہے، ان کا غلام ہے۔ ارے کچھ دور آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ ابن ہور نے کہا اللہ اکبر۔ ہور نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا، ارے عباس حسین کا بھائی ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اجنبی اللہ، حسین کا بھائی، ارے حسین آقا، حسین کا بھائی عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اور نے سر و سینہ پیٹا، ارے آگے بڑھتے گئے، ارے کچھ دور اور بڑھے تھے، ایک مرتبہ پھر غلام نے کہا اللہ اکبر۔ اور نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا ہے بابا حسین کا کریے جوان بیٹا علی اکبر، ارے گناہگار کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ ارے وہ شرمندہ ہوئے، خود کو گھٹنیوں کے بل ٹیکا، ایک مرتبہ حسین کی جانب بڑھے، قدموں کے پاس پہنچے۔ ارے عزیزو جانتے ہو جیسے ہی وہ قدموں کے پاس پہنچے، حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا ہور میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ عزیزو حسین نے ہور کا استقبال کر لیا، لیکن ایک مرتبہ ہور آ گیا، حسین ایک پر ایک نہ پر ایک، حسین ایک مرتبہ ہور سے کہتے آئے ہور، آئے بھی ہو تو ایسے وقت میں آئے ہو جب حسین کے پاس ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ آئے ہور، مہمان کا جب استقبال کیا جاتا ہے نا تو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن تیرا آقا بڑا مجبور ہے، خیمے میں ایک بوند بھی نہیں ہے۔ ہور، ارے ہور تیرا استقبال کیسے کروں؟ اس عزیزو جانتے ہو ہور نے کہا آقا کوئی میزبانی کی ضرورت نہیں ہے، آقا بس مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اور مرنے کی اجازت ابھی مانگ ہی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا بابا ارے جوان بیٹا زندہ ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ مرنے کو نہیں جاتا۔ ارے ان کا بیٹا باپ سے اجازت لی، حسین سے اجازت لی، آخری تو فکر سنو عزیزو، ارے ایک مرتبہ مقتل کو گیا، جنگ کرتا رہا، جنگ کرتے کرتے نرغے آدھا میں گرا، سین سے زمین پر آیا۔ عزیزو ایک مرتبہ آواز دی، ارے آقا آخری سلام، بابا آخری سلام۔ ارے ہور دوڑتے ہوئے بیٹے کے قریب جانا چاہتے ہیں، لیکن پہنچتے ہی کیا دیکھا؟ ہور کے بیٹے کا سر، ارے حسین کا زانو۔ ایک مرتبہ حسین پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہور دور چلا جا، جوان کی میت نہ دیکھ سکے گا۔ میں کہتا ہوں آقا ابھی عاشور شروع ہوا ہے، ہور کا بیٹا ہے، سامنے سے ہور کو جانے کو کہہ رہے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد جوان علی اکبر سینے میں برچھی، آپ اکیلے، کوئی مددگار نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم بقضائہ و تسلیمت دیکھتے پروردگار آئے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جھکائے عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما، مقروض ان کے قلب کو غیب سے عطا فرما۔ پروردگارا توفیق دے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو سنوار سکیں، ہمارے نامہ اعمال کو اس قدر سنوار دے اور ہمیں اس قدر بہترین بننے کی توفیق عنایت فرما کہ ہمارے امام ہمیں خود اپنے ناظرین میں شمار کر لے۔ خدایا دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ جو بھی بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں، شہزادی زہرا پر پہلو شکستہ بی بی کے صدقے میں، حسین کی
یتیمہ مظلومہ بی بی شہزادی سکینہ کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔